پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مال کیسے محفوظ بنا دیے. آپ نے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. اللہ کے رسول جنازہ پڑھا دیجیے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ادا کروں گا. بعض روایتوں کے لفظ ہیں، صحابی کہتے ہیں جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی مجھے بارہا پوچھتے رہے، ابو قتادہ قرض ادا کر دیے ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو تیرا بھائی مر گیا نا، اس کو جنت کے دروازے پہ روکا ہوا ہے، اس کا قرض ادا کرو. جس نے ظلم کر کے کسی کی جگہ پہ 1 فٹ قبضہ کیا، اللہ سزا کے طور پہ آخرت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنا دے. جو حق کھایا ہوا ہے وہ دینا نہیں چاہتے. کوئی شارٹ کٹ بتائیں اللہ معاف کر دے. میں کہ اللہ معاف کوئی نہیں کرتا. یہ جو سارے ہمارے ہاں ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، ہبہ کر دینا، گفٹ کر دینا، جس نے پسند کی شادی کر لی، بیوی لے کے سائڈ پہ ہو گیا، سیپریٹ رہ رہا ہے، اس کو جائیداد سے نکال دینا، جو بیٹا ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس کے نام سارا کچھ لگا دینا. اللہ کے بندو، یہ ساری وہ 2 نمبریاں اور چور دروازے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دی ہے. بیٹا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ جائیداد سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. جائیداد سے محرومی کی صرف ایک صورت دین نے بتائی ہے. یہ حدیث کے لفظ ہیں، جنت حرام دوزخ واجب. آ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی 60-70 سال عبادت کرتا ہے، 60-70 سال تھوڑا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا مرتے ہوئے یہ وصیت میں کوئی ڈنڈی مار گیا، گناہ کی وصیت کر گیا، 60-70 سال کی عبادت اس کی ضائع، اللہ اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیتے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الأنہار خالدین فیها نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون. ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سبھی ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور بھی ضرور ان کو جنت کے بالا خانوں میں مقام عطا کریں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. بہترین اچھے اعمال کرنے والوں کا کیا بہترین بدلہ ہے، جو صبر کیا کرتے تھے اور اپنے رب کی ذات پہ توکل کیا کرتے تھے. چند مہینے قبل نماز کے موضوع پہ چند خطبات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. رمضان المبارک کے ایام آنے کی وجہ سے نماز جنازہ اور اس کے تفصیلی مسائل وہ ابھی باقی تھے. اس لیے ایک مسلمان کو کم سے کم اتنے مسائل کا علم ضرور ہونا چاہیے جس سے اس کی آخرت برباد نہ ہو، خراب نہ ہو. سو ضروری جانا کہ میت کے مسائل، جنازہ کے مسائل، قبرستان کے مسائل، اور خاص کر اس سے پہلے، موت سے پہلے بھی شریعت نے کچھ پابندیاں ہر مسلمان پہ رکھی ہیں. اسی ضمن میں چند ضروری باتیں اصلاح کی غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کر کے اپنی ابدی زندگی جو ہے، موت کے بعد کی زندگی، اس کو سدھارنے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا کرے. کلام پاک سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں واضح کر دیا کہ یہ تو ہر جاندار کو موت آ کے رہنی ہے، مگر ایک مومن میں اور ایک اللہ کے باغی میں اس موت کی تیاری کرنے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کو بنانے میں ظاہر فرق دکھائی دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا جو تو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ہم نے ان کے لیے جنت کے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں.
کیوں؟ یہ دنیا میں رہ کے مصائب پہ صبر بھی کرتے تھے اور ان کا کامل بھروسہ تھا تو وہ اللہ ہی کی ذات پہ تھا۔ چنانچہ ایک مسلمان کو زندگی گزارتے ہوئے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی قبر کی زندگی، ما بعد الموت کی زندگی، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ تباہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے، سوچنے کی بات ہے انہوں نے دنیا کوئی نہیں بنائی، محلات کوئی نہیں چھوڑ کے گئے۔ کیوں؟ وہ اس دنیا کی حقیقت کو جان گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے نا، ہمیشہ رہنے والی زندگی اگر وہ بن گئی تو یہ تو چند دن کی زندگی ہے، اگر اس میں مصائب جھیلنے بھی پڑ جائیں، مصیبتیں آ بھی جائیں، پریشانیاں دیکھنی بھی پڑ جائیں، کوئی بات نہیں، اس کا بدلہ بھی مجھے اللہ کی ذات آخرت میں عطا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اس دنیا کی زندگی کی مثال کیسے دی ہے، ذرا غور تو کریں اس پہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلیوں کو ڈبو دے، سمندر میں سے جتنا پانی اس کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہے، یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے اللہ کے بندو، جس میں دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ جو تا حد نگاہ وسیع تمہیں سمندر نظر آ رہا ہے جس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں، یہ آخرت کی زندگی۔ تو ایک مسلمان بڑی سے بڑی دنیاوی طور پہ قربانی دینے کی بات ہو، اس کو خندہ پیشانی سے جھیل لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میری آخرت خراب نہیں ہو رہی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، ہمارے بنیادی عقائد میں سے جو عقیدہ آخرت ہے یہ بڑا اہم ہے، مگر ساتھ ساتھ میں ہمیں جائزہ بھی لینا چاہیے، مرنے پر یقین رکھنے والے، قبر میں من و مٹی کے نیچے جانے والے، اس بات پر قوی یقین اور ایمان رکھنے والے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے، ایک ایک عمل کا جا کے جواب دہ ہونے۔ واللہ العظیم یہ تصور رکھنے والے کی زندگی کبھی بھی ان کافروں جیسی نہیں ہو سکتی جن کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، جو دل میں آیا، جو من نے چاہا وہ کر لیا۔ ایک بندہ مومن کی زندگی کبھی ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، من اقیس الناس واحزم الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا، بڑے پڑھے لکھے، بڑے عقل مند، بڑے ذی شعور، اللہ کے رسول ذرا آپ بھی تو فرمائیے، زبان نبوت سے فرمائیے، انسانوں میں سے عقل مند آدمی کون ہے، دانا آدمی کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اکثرہم ذکرا للموت، آپ نے فرمایا جو آدمی موت کو زیادہ یاد کرتا، اور موت یاد رکھنے کا لازمی ایک نتیجہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ پھر انسان اسی کی تیاری بھی کرتا ہے۔ یہ آپ نے دو چیزیں بیان کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی جو فوت ہو گئے تھے، صحابہ بیٹھ کے ان کی عبادت کا ذکر کر رہے تھے، بڑی تعریفیں کر رہے تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ اور دین کا حکم بھی یہ ہے، جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے جو عیب ہے نا، عیب، برائیاں، ان کو ڈسکس نہ کیا کرو، اب اس کا معاملہ رب کے سپرد، بلکہ حکم دیا ہے اس کے محاسن کو بیان کرو۔ تو صحابہ کرام بھی یہی عمل کر رہے تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سنتے رہے سنتے رہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے اس آدمی کی جو اتنی تعریفیں کی ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ موت کو زیادہ یاد رکھتا تھا؟ اللہ کے نبی، ایسا تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ موت زیادہ یاد کرتے ہوں۔ آپ نے دوسری بات پوچھی کہ کیا جو ان کی خواہشات ہوتی تھی
یہ ان کو کنٹرول کرنے والے تھے؟ صحابہ نے کہا ایسا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف 2 سوال پوچھ کے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ بس کر دو، تم نے تعریف کرنے میں بہت مبالغہ کر دی ہے، اگر یہ 2 خوبیاں ان میں نہیں تھیں تو جتنی تعریف تم کر رہے ہو یہ بہت مبالغے والی تعریف۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی موت سے غافل ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نیکیوں میں، عبادات میں، صدقہ خیرات میں، بھلائی میں، امور خیر میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اور جتنی جس کو موت یاد ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ دین کے، خیر کے، بھلائی کے کاموں میں آگے سے آگے آپ کو اگلی صفوں میں نظر آئے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان کی موت سے پہلے جو چند باتیں ضروری ہیں جن کا ایک مسلمان کو بہت زیادہ دھیان کرنا چاہیے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جتنا دھیان کرنا چاہیے اتنی ہی غفلت نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہر صورت میں ہم پہ فرض ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کرنے ہی کرنے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ نماز 5 ہے، رمضان کے روزے سال کے بعد فرض ہیں، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ بنیادی فرائض کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے، لیکن میں عرض کروں اور بہت ہی دکھی دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے نا، اور موت سے پہلے صحابہ جو وصیتیں کر کے گئے ہیں نا، اگر ان باتوں کو دیکھ لیں تو ہمارا حال انتہائی بدترین ہوا پڑے۔ اسی لیے میں چند باتیں وقت کے اختصار کے پیش نظر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جتنی بات ہو سکے، اور آئندہ باتیں غسل میت کا طریقہ، جنازہ کے مسائل وہ انشاءاللہ اگلے خطبات میں بیان کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو سب سے اہم چیز صحابہ میں تربیت فرمائی تھی نا، کہ جو تمہارے مالی معاملات ہیں نا، لین دین ہے، یہ دوسرے بندے کا حق ہے، اگر اس نے معاف نہ کیا رب نے معاف کوئی نہیں کرنا، اگر اس بندے نے معاف نہ کیا رب نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اسی لیے اس میں ایک اہم چیز وہ قرض ہے۔ قرض دیکھیں، چوری، مال ہڑپ کرنا، غصب کرنا وہ تو ایک طرف رکھیں، ابھی میں قرض کی بات کر رہا ہوں جو دوسرے آدمی سے رضامندی کے ساتھ ہم لیتے ہیں، یار دینا مجھے 6 مہینے کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے، جو اگلے بندے سے رضامندی سے ہم لیتے ہیں، یہ قرض کی ابھی بات کر رہا ہوں۔ اب قرض کے مسائل اتنے اہم ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے والا، اللہ اس کے سبھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، قرض اللہ معاف اس کا بھی نہیں کرتے۔ اچھا، بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا یہ بھی سمجھ لیں، میں کئی بار یہ روایت بیان کر چکا ہوں، خطبہ حجۃ الوداع میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خطبہ 3 جگہوں پہ دیا، اور ان خطبوں میں زیادہ اہم جو بات کہی وہ 3 باتیں تھیں: دوسروں کو قتل نہیں کرنا، دوسروں کا مال نہیں لوٹنا، اور دوسروں کی عزت کو خراب نہیں کرنا، جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے نا۔ اب جیسے قتل حرام ہے نا، اسی طرح دوسروں کا مال ناحق طریقے سے لینا، کوئی بھی اس کی شکل ہو، اس کو حرام کیے۔ اور تیسری چیز، لوگوں کو بے عزت کرنا، لوگوں کی عزتوں کے ناکام منصوبے بنا کے، یہ جو غیبت، چغلی، یہ جو سارے معاملات ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی، بیان کر دیتا ہوں، بات ہو رہی ہے، ریلیٹ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، تیری بڑی عزت ہے، لیکن اگر تجھ پہ حملہ ہوا، تیرا محافظ خود اللہ ہے، میں تیری حفاظت کرنے نہیں آؤں گا، ہاں جہاں پہ ایک مومن کی عزت پہ حملہ ہوا میں اس کی عزت بچانے جاؤں گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سود
سود کے 70 سے اوپر شعبے ہیں. سب سے کم تر شعبے کا گناہ یہ ہے نعوذ باللہ اپنی ماں سے نکاح کرنا. اور آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ جو سود کے 70 گناہ ہیں ان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا، آپ نے فرمایا وہ ایک مسلمان کی انسلٹ کرنا، ایک مسلمان کو بے عزت کرنا. یہ وہ سنہری دین ہے جو اللہ کے پیارے رسول اپنی امت کو دے کے گئے. اللہ اکبر. آج ہماری لڑائی ہوتی ہے نا، ہم سب سے پہلے اوے اندی شکل دیکھی دے اور تیری اوقات کے، یہ ہمارے جملے سب سے پہلے ہوتے ہیں جو زبانوں سے نکلتے ہیں. اللہ کے بندو یہ اوقاتیں نا یاد کرایا کرو کسی کو، ہم سب کی ایک اوقات ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو 3 چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں مالی معاملہ، مالی معاملہ. اور ابھی میری بات ہو رہی ہے قرض کے بارے میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ شہید کو بھی معاف کر دیتے ہیں، قرض معاف اس کا بھی نہیں ہوتا. اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیثیں بری پڑی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جنازہ آتا، آپ پہلے پوچھتے ہاں بھی بتاؤ قرض ہے یا نہیں ہے. کئی واقعات ایسے ہوئے، پتہ چلا 2 دینار قرض ہے. کتنا؟ 2 دینار، 2 درم. بعض روایتوں میں 2 درم کے لفظ ہیں، بعض روایتوں میں 2 دینار کے لفظ ہیں. اللہ اکبر. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مال کیسے محفوظ بنا دیے. آپ نے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. لیکن ایک اور بھی بات سمجھ لیں، آپ نے صحابہ کو منع نہیں کیا کہ تم بھی جنازہ نہ پڑھو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو. ابو قتادہ صحابی آگے آئے، اللہ کے رسول جنازہ پڑھا دیجیے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ادا کروں گا. بعض روایتوں کے لفظ ہیں، صحابی کہتے ہیں جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی مجھے بارہا پوچھتے رہے ابو قتادہ قرض ادا کر دیے ہے؟ یہ ہے قرض کا معاملہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے حاضرین سے پوچھا فلاں جو فوت ہونے والا تھا کوئی اس کے خاندان کا فیملی کا بندہ بیٹھے؟ جی جی اللہ کے رسول میں بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا وہ جو تیرا بھائی مر گیا نا اس کو جنت کے دروازے پہ روکا ہوا ہے، اس کا قرض ادا کرو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو بھی لین دین تھا میں نے ادا کر دیا، لیکن ایک عورت دعویٰ کر رہی تھی کہ میرے 2-3 درم تھے، گواہ اس کے پاس نہیں تھا. آپ نے فرمایا اس کو بھی دے دو، چاہے گواہ نہیں بھی تھا، وہ حقدار ہے. الغرض بے شمار حدیثیں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کا قرض دینا ہے نہیں دیا، تم دنیا میں جو رہ کے نیکیاں کرتے رہے نا، جمعے میں آئے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج عمرے بھی ہوں گے، صدقہ خیرات بھی ہوں گے، بڑے بڑے ذکر اذکار عبادات کی ہوں گی. اب آخرت میں اور تو کوئی چیز ہوگی نہیں، اللہ اس کی نیکیاں لے کے قرض کے بدلے میں ان کو دے دے گا. اسی لیے جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا میری امت کا غریب آدمی بیچارہ وہ ہے جو میری تعلیم کو سمجھ ہی نہیں پایا، جو بظاہر پہ غور کرتا رہا، بڑی بڑی نمازیں، بڑے بڑے جناب قیام اللیل، تہجدیں، نماز تراویح، بڑی بڑی عبادات لے کے آیا ہوگا، روزے رکھتا رہا ہوگا، زکوٰۃ دیتا رہا ہوگا، لیکن جو اس پر بندوں کے حقوق فرض تھے، اس حدیث کے لفظ ہیں یہ بندوں کو گالیاں دیتا تھا. ہم کتنی گالیاں ہمارے معاشرے میں نکالی جاتی ہیں، کبھی ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا. پہلے لوگ تھوڑے سے شرماتے تھے گالی نکالتے ہوئے، کوئی شرم حیا ہوتی تھی بڑوں کی، معاشرے کی، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. اب وہ شرم جو ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں صرف ایک حدیث کو لے آئیں، صرف ایک حدیث کو، جی میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، آپ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. صرف ایک حدیث پہ عمل کرنے لگ جائیں ایسے ایسے. آپ نے کیا فرمایا؟ وہ بھی منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں 4 نشانیاں بتائی ہیں، اور آگے الفاظ کے ہیں کان منافقا خالصا، دھوکے میں نہ رہنا، پیور منافق ہے بندہ. کیڑا؟
جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے، اور جب بات کرے تو وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی میں گالیاں دیتے ہیں، لڑائی میں۔ اور ایک بات بتائی، یہ بددیانتی کرتے ہیں، اور اس حدیث کے لفظ ہیں لڑائی میں گالیاں دیتا ہے، مطلب یہ ہے لڑائی میں تو آدمی غصے میں ہوتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو ہم یہ مذاق میں گالیاں دیتے ہیں، تو جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، اس میں ایک لفظ ہے یہ گالیاں دیتا تھا بندوں کو۔ اس نے کسی کا حق کھایا ہوا تھا، آکل مال ہذا، اس نے مال کھایا ہوا تھا، یہ کسی پہ تہمتیں اس نے لگا رکھی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی ساری نمازیں لے کے، عبادتیں لے کے، اللہ ان کو دے کے العیاذ باللہ، حدیث میں آتا ہے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بات ہو رہی ہے کہ مرنے سے پہلے جو قرض کے معاملات ہیں، اسی لیے سورہ بقرہ میں 39واں رکوع سارا اترا ہی اس بارے میں ہے کہ جب قرض کے معاملات کرنے لگو تو گواہ مقرر کر لو، اس کو لکھائی میں لے آؤ، تحریر میں لے آؤ۔ اب قرض کے معاملات میں ہمارے ہاں کوئی گواہی کا تصور کوئی نہیں۔ کوئی بندہ مر گیا، کسی نے کہہ دیا جی میں نے 50 لاکھ اس سے لینا تھا، کوئی گواہی کوئی نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے الی اجل مسمن، جب بھی قرض کا معاملہ کرنے لگو کوئی نہ کوئی ایک مقرر اس کی حد کر لو۔ موجودہ دور میں اگر آپ اس کو تحریری شکل میں نہیں بھی لاتے، قرآن کہتا ہے اشہدوا ذوی عدل منکم، 2 گواہ تو مقرر کر لو، 2 گواہ، کوئی معاملہ ہو وہ گواہی دینے والے تو ہوں۔ تو اسی لیے سب سے پہلا معاملہ مرنے سے پہلے اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں، جو لین دین ہے اپنے گھر والوں کو بتائیں، وصیت لکھ کے جائیں، اگر معاملہ نہیں لکھ سکے وصیت لکھ کے رکھیں اپنے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے، اس نے سوچ رکھا ہے میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو 2 راتیں بھی ایسے نہیں گزارنی چاہیے کہ یہ وصیت لکھے بغیر گزارے، 2 راتیں بھی اس کو نہیں گزارنی چاہیے۔ ایک روایت میں 3 راتوں کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے جب سے یہ روایت سنی ہے، میں نے جو اہم وصیتیں لکھنی تھی نا، لکھ کے میں اپنے پاس لے کے پھر رہا ہوں۔ اور وصیت بھی وہی ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے، زبانی کلامی وصیت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، ہم نے وصیتوں میں بھی وصیتیں کی تو گناہ کی وصیتیں کی، کسی حقدار کو حق سے نکالا، کوئی حقدار نہیں تھا اس کو حقدار بنا دیا۔ میں اس پہ تفصیلی بات وراثت کے ٹاپک پہ کر چکا ہوں۔ وراثت کا ٹاپک آپ جانتے ہیں ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ میں نے اسی منبر سے 2 خطبات وراثت کے ٹاپک پہ جب بیان کیے تھے، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، مجھے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یوں لگا پورے پاکستان میں 95% لوگ وراثت کے چور ہیں۔ مجھے اتنے میسج آئے، ہر بندہ جو نظر آ رہا ہے ہر کوئی یہی رو رہا ہے، وراثت نہیں ملی۔ او بھائی یہ تو قرض ہے، قرض کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، جاؤ پڑھ لو جس نے پڑھنا ہے۔ اور سوچئے اللہ کے رسول کی خدمت میں کسی ایسے آدمی کا جنازہ لایا جائے جس نے بہن کو، جس نے بھائی کو وراثت سے محروم کیا، زبردستی محروم کیا، کیا اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ یقیناً نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے جو مالی معاملات ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ دیجیے۔ کسی کا حق اگر دینا ہے وصیت کر کے جائیے۔ ہمارے اکثر احباب کہتے ہیں جی والد نے وصیت کی تھی جی ایک بیٹا میرا فرما بردار ہے، اس کو زیادہ جائیداد دے دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا ہے، باپ بیٹے کے بارے میں وصیت کر ہی نہیں سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ لا وصیت لوارث، وصیت ہوتی ہے غیر ورثاء کے بارے میں، جن کے حق اللہ نے سورہ نساء کے 2 رکوع میں فکس کر دیے ہیں، ان کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی۔
تو کسی اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی 60-70 سال عبادت کرتا ہے، 60-70 سال تھوڑا نہیں ہوتا، 60-70 سال بڑی عبادت ہے، بلکہ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں اللہ نو راضی کرن والی تو ایک عبادت ہی کافی ہے، لیکن یہ آدمی 60-70 سال عبادت کرتا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا مرتے ہوئے یہ وصیت میں کوئی ڈنڈی مار گیا، گناہ کی وصیت کر گیا، 60-70 سال کی عبادت اس کی ضائع، اللہ اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیتے۔ یہ سمجھیے اس بات کو، حق کھانا کسی کا، یہ تو حدیثیں اتنی ہیں، یقین جانے میرے سامنے اتنی حدیثوں کی تفصیل بیان کروں گا تو وقت نکل جائے گا، اگلی بات نہیں کر سکوں گا، بس ایک دو باتیں کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس نے دنیا میں کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے یا کسی کا حق کھا رکھا ہے کسی شکل میں بھی، عزت پہ حملہ کر کے یا مال کی شکل میں، دنیا میں اس کو واپس کر لو یا اس سے معافی مانگ لو، آخرت میں دینے کے لیے دینار درہم کوئی نہیں ہوں گے۔ آخرت کے معاملے تو پھر بڑے سخت ہیں، پھر اللہ پاک تمہاری عبادتیں لے کے ان کو دے کے معاف کرائیں گے۔ یہ معاملات ان باتوں کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، قرآن و حدیث پہ بننے والا پاکستان، جو لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا پاکستان، اس کی عدالتوں کا حال یہ ہے، الامان والحفیظ، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے وہاں پہ بندوں کی لائن لگی ہوتی ہے، 500,000 روپے میں چاہے 500 بندے سے قسمیں اٹھوا لیں۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا حق قسم کے ذریعے ہم غصب کر جاتے ہیں، قسم کے ذریعے۔ اب سن لیں ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی سخت ہے، آپ نے فرمایا او میرے امت کے لوگوں سن لو اچھی طرح سے، جس نے قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق کھایا، اللہ نے اس بندے پہ جنت کو حرام کر دی ہے، دوزخ اس پہ واجب کر دی۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، جنت حرام دوزخ واجب۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، چاہے وہ جو کسی نے جھوٹی قسم اٹھا کے حق دبایا تھا وہ معمولی چیز ہو، آپ نے فرمایا معمولی چیز سے بھی کم، اگر جیسے درخت کی ٹہنی کیوں نہ ہو، درخت کی ٹہنی کتنی قیمتی ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے قسم اٹھائی، یہ حقدار نہیں تھا، بات قسم پہ آ کے ختم ہو گئی، بات عدالت میں آ کے ختم ہو گئی، بات گواہ پہ آ کے ختم ہو گئی، اور کسی نے جھوٹ بول کے قسم اٹھا دی، قرآن اٹھا دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دی ہے، دوزخ کو واجب کر دی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی 5 مرلے پہ قبضہ کیا ہو، کوئی 2-4 کروڑ کی، نہیں، آپ نے کہا وہ ایک پیلو کی ٹہنی کیوں نہ ہو، درخت کی ٹہنی کیوں نہ ہو۔ اب کون سی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جتنا ڈرایا، معاملہ اس کا ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من اقتطع شبرا من الارض ظلما، یہ دیکھیں ایک بالشت اس کو بولتے ہیں عربی میں، سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں 1 فٹ، جس نے ظلم کر کے کسی کی جگہ پہ 1 فٹ قبضہ کیا، اللہ سزا کے طور پہ آخرت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنا دے گا۔ عزیزان گرامی، مقصد صرف یہ ہے، مرنا سب نے، آج موت سے پہلے نا پوچھتے ہیں جی وظیفہ بتائیں، جی سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی تکلیفوں سے بچ سکتا ہے، کبھی نہیں بچ پائے گا وہ آدمی جس نے دنیا میں کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، لوگوں سے بد دعائیں لی ہیں، نہیں بچ پائے گا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی سورہ یاسین پڑھائی کے لیے بچے مسجد سے بلا لیں، وہ ساری زندگی جس نے جو لوگوں پہ ظلم زیادتی کیے ہیں، آپ نے تو بڑا شارٹ کٹ راستہ نکالا، بھی مسجد تو بچے بلاؤ، 500-700 کھانا کھلاؤ تو سورہ یاسین پڑھاؤ تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں موت کی سختی سید الانبیاء جناب رسول اللہ پر بھی آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت کی سختی تو کوئی بھی نہیں بچا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے ہاتھ میں پیالہ تھا، پانی تھا، اس میں آپ انگلیاں ڈبوتے، چہرے پہ لگاتے، آپ دعا کر رہے تھے اللہ موت کی جو سختی ہیں ان پہ میری مدد فرما۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا جناب رسول اللہ پر بھی موت کی سختی آئی ہے، پھر میں سمجھ گئی جب آپ نے بچ پائے ان موت کی سختیوں سے اور کون بچے گا۔ لیکن ایک مومن اور ایک فاجر آدمی کی جب جان قبض ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی باتوں کو ماننے والا، اس کی جان جب فرشتے نکالتے ہیں اس کی جان اتنی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جس طرح مشکیزہ پانی کا ہو نا، مشکیزہ پانی کا، اس کا منہ کھول دیں تو اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، اس کی جان، اس کی روح اس طرح سے نکل آتی ہے۔ اور فرمایا جو فاجر آدمی ہے اس کی روح ڈر کے مارے جسم میں دوڑنے لگ جاتی ہے، اور فرشتے اس طرح سے کھینچتے ہیں جس طرح گیلی روئی سے سیخ کو کھینچا جائے، گیلی روئی سے گرم سیخ کو کھینچا جائے، جس طرح اس کو ساری سائیڈوں پہ روئی لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کافر اور فاجر کی جان اس طرح سے فرشتے نکالتے۔ تو جانے سے پہلے خود فیصلے کر کے جائیں، اولاد پہ نہ چھوڑ کے جائیں، اولاد سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ اور باپ اپنی قبر خراب کر کے جا رہا ہے تو اولاد کا دماغ خراب ہے، وہ اپنی جیبوں سے لاکھوں روپے نکال کے حقداروں کو دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، یہ بات 100% برحق ہے۔ ہر امت کا فتنہ تھا کوئی نہ کوئی، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس فتنے میں ہمارے کئی احباب جو ہیں، جو میرے رابطے میں رہتے ہیں، وہ اکثر پوچھتے ہیں جی جو حق کھایا ہوا ہے وہ دینا نہیں چاہتے، کوئی شارٹ کٹ بتائیں اللہ معاف کر دے۔ میں کہ اللہ معاف کوئی نہیں کرنا۔ دیکھیں اللہ تو معاف کرنا چاہے، اس کو کون پوچھ سکتا، لیکن قرآن کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے، بڑا صاف واضح بتایا گیا حقدار کو اس کا حق دے دو یا اس سے معاف کرا لو، بس دو ہی صورتیں، صرف دو صورتیں۔ زبردستی وصیت کر کے کسی کو حقدار کو نکال دینا، یہ جو سارے ہمارے ہاں ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، ہبہ کر دینا، گفٹ کر دینا، جس نے پسند کی شادی کر لی، بیوی لے کے سائڈ پہ ہو گیا، سیپریٹ رہ رہا ہے، اس کو جائیداد سے نکال دینا، جو بیٹا ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس کے نام سارا کچھ لگا دینا۔ اللہ کے بندو، یہ ساری وہ 2 نمبریاں اور چور دروازے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دی ہے۔ بیٹا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ جائیداد سے اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ جائیداد سے محرومی کی صرف ایک صورت دین نے بتائی ہے، اولاد کافر ہو جائے بس، یا اولاد میں سے کوئی ماں باپ کو قتل کر دے، بصورت دیگر کسی کو جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر کے جائیں۔ ابتدا میں عرض کیا یہ تو اتنی لمبی زندگی ہے جس کی شام ہی کوئی نہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، قرآن کہتا ہے قیامت کے روز لوگ کہیں گے لبسنا یومن او بعض یومن، آپس میں باتیں کریں گے، پوچھیں گے کتنا عرصہ دنیا میں رہ کے آئے ہو، کہیں گے بس ایسے ہی لگتا ہے ایک ہی دن رہ کے آئے ہیں، ایک دن۔ اور سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں عشیۃً او ضحاہا، بلکہ ایک دن بھی نہیں رہ کے آئے، صبح کے وقت گئے تھے، دوپہر کے وقت، شام کے وقت واپس آ گئے۔ یہ اتنے ٹائم کی زندگی ہے جس کے لیے ہمارے سارے شب و روز تباہ ہوئے پڑے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کی فکر کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی کا واقعہ پیش ہوا، فوت ہونے سے پہلے ایسی وصیت کی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف تھی۔ مرتے ہوئے نا، بندہ مرتے ہوئے بڑے بڑے عجیب و غریب فیصلے بھی کر جاتا ہے، زندگی میں سارے غلط فیصلے کیے، مرتے ہوئے کیا کیا، ایک اور غلط فیصلہ کر دیا کہ شاید آخرت سے بچ جاؤں، عذابوں سے بچ جاؤں۔ تو کیا انہوں نے کیا کہ 6 غلام تھے
اور 6 کے 6 وصیت کر دی کہ میں ان سب کو آزاد کر رہا ہوں۔ اب اس دور میں غلام بھی یہ پراپرٹی ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھ دی، صحیح مسلم کی روایت ہے اور کتابوں میں حدیث آتی۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اللہ کے رسول یہ وصیت کر کے مر گئے۔ آپ نے ان کی سرزنش فرمائی، آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں اس کا جنازہ بھی نہ پڑھتا، لیکن جنازہ تو آپ پڑھ چکے تھے۔ آپ نے ان کے فیصلے کو واپس کیا، 6 غلام دوبارہ لیے واپس، قرہ اندازی کی اور ان کے 3 جوڑے بنا کے، یعنی 2 کا جوڑا بنایا، 3 گروپ بنائے، آپ نے ان کی قرہ اندازی کی۔ اس میں سے جو 2 غلام تھے وہ آپ نے آزاد کر دیے اور 4 غلام آپ نے ان کے بیٹوں میں دوبارہ تقسیم کیے، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ وصیت کل مال میں 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے جو بہت ضروری ہے، فوت ہونے سے پہلے مرنا تو سب نے، ویسے آج کل کی اموات بھی ہماری ایسی ہیں، جاب پہ گئے پتہ چلا جی وہیں پہ بھائی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ابھی تو 1 منٹ ہماری جس طرح کی حالتیں، ہماری جس طرح کی طبیعتوں اور وہ رجحان ہو گئے ہیں، میڈیکلی مسائل ہیں، اب تو ان چیزوں پہ رہنا ہی نہیں چاہیے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، جس کا دین لین کرنا ہے اس کو تحریری شکل میں لے کے آئیے، گواہ بنائیے، بیٹوں کو کہہ کے جائیے، ساری چیزیں آگاہ کر کے جائیے، یہ نہ ہو کہ ابا جی اس دنیا سے چلے جائیں اور اگلے جہان میں ابا جی کو اسی لیے روکا جائے کہ تم یہ معاملات غلط کر کے آئے ہو۔ لیکن اگر اللہ توفیق دے دے، بعض لوگوں کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، فرصت کے لمحات مل جاتے ہیں، تو پھر ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی وصیتیں کر کے جاؤ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا تھا، تو وہ اپنی اولاد کو کیا وصیت کر رہے ہیں، بیٹو یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہ بچوں کو بتا کے جائیں، سمجھا کے جائیں کہ بیٹا تمہیں رزق حلال کھلایا ہے، مرنے کے بعد مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھ لینا، میری قبر پر بھی حاضری دے لینا، کوئی نیکیوں کے کام کر لینا تاکہ تیرے ابا کو قبر میں آرام سکون پہنچتا رہے۔ آج ہماری وصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ بس اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ حضرت زبیر بن عوام جب شہید ہونے سے قریب تھے، اپنے بیٹے کو بلایا، وصیت کی، اے میرا بیٹا میرا اتنا قرض ہے، میں پہلے نہیں تحریری شکل میں لا سکا، لیکن میری وراثت تقسیم بعد میں کرنا، پہلے یہ قرض کے حقدار ہیں ان کو ادا کر لینا۔ غزوہ احد میں شہید ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر کو بھی یہی وصیتیں کی تھی، اے میرا بیٹا میرے جو معاملات لین دین کے ہیں ان کو حقداروں کو حق دے دینا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے تو آپ نے بیٹوں کو بلا کے صرف ایک وصیت کی، آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو اگر اللہ نے زندگی کے کچھ ایسے لمحات دے دیے ہوں، ہوش میں کچھ نظر آ رہا ہو کہ میری زندگی اختتام کو پہنچنے والی ہے، تو اپنے بچوں کو خیر کی وصیت، اچھی وصیت کر کے جائیے۔ اور اچھی موت کے بارے میں آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اچھی موت، ایسی موت آ جائے، ویسے تو موت بھی کیسے آتی ہے کوئی پتہ نہیں، بڑے بڑے عزت والے ذلیل ہو کے مرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ موت بھی ایمان والی دے دے۔ یہ جو ہم جنازہ پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی یہ دعا مانگی جاتی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ موت آئے ایمان پہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے یبعث کل عبد علی ما مات، قیامت کے روز بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں مرا تھا۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ بڑے بڑے عبادت گزار موت آتی ہے، برائی کے اڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں اللہ ہمیں موت بھی دے تو ایمان کی حالت میں دے۔ انشاءاللہ یہی موضوع اگلے
جمعات میں بھی اور اگلے خطبات میں جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے بر وقت تشریف لائیں۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ اور جنازہ کے مسائل، قبرستان کے مسائل، یہ بڑے ضروری مسائل ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو روزمرہ زندگی میں ان سے واسطہ رہتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اس جمعے کو ایک تعلیم کا ماحول سمجھیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں۔ یہ جو ہے نا آخری صفوں میں آنا، آخری 10 منٹوں میں آنا، حاضری لگوانا اور 50 باتوں میں سے 10 سن لینا، پچھلی 40 کیا باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔